خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر سے آپ کو یہودا کے عام خط کے مطالعہ میں ویلکم کہتا ہوں، اور آج ہم 5ویں سیشن میں بفضل خدا داخل ہو چکے ہیں، اور چوتھے سیشن میں ہم نے تھوڑی سی ایمان کے تعلق سے بات کی تھی کہ جو ایمان ہمیں جنریشن بائی جنریشن ملا ہے، ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ہر وقت اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور آج 5ویں سیشن میں ہم آیت نمبر 4 پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آیت نمبر 4 آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ آیت نمبر 4 کے اندر جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں، اور آیت نمبر 4 میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا، یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں، اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج اس آیت کے اندر سیشن نمبر 5 میں جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ سرٹن مین ہے، یعنی ایسے اشخاص پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ چرچ میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس چوتھی آیت میں جو ہے ہم 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1، ہم ان کی انٹرنس پر بات کریں گے، یہ جو شخص ہیں ان کی انٹرنس پر ہم بات کریں گے۔ نمبر 2 پر ہم ان کے ڈاکٹرین کے تعلق سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر نمبر 3 پر ہم ان کے رزلٹ کی بات کریں گے۔ اور جب ہم ان کے انٹرنس کی بات کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے کلیورلی طور پر چرچ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، بڑے سبٹلی طور پر انٹر ہوتے ہیں، یعنی یہ کچھ سائیڈ ڈور ڈھونڈ رہے ہیں جس سے یہ چرچ کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب وہ یہ کہتا ہے کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں، بہت سارے تراجم میں اس کے لیے جو لفظ انگریزی میں آیا ہے وہ امونگ اس ہے، اور کچھ ایسے بھی تراجم موجود ہیں جہاں پر لفظ ہم کے لیے چرچ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ کلیورلی طور پر جو ہے وہ چرچ میں انٹر ہوئے ہیں، سبٹلی طور پر انٹر ہوئے ہیں، کوئی سائیڈ ڈور ہے، کوئی کمزوری کی جگہ ہے جہاں سے یہ لوگ جو ہیں وہ انٹری انہوں نے کی ہے۔ اور ایک بڑی خاص لفظ جو بزرگ یہودا ان کے لیے یہاں پر استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یہ بے دین ہے۔ اب جو لفظ بے دین ہے وہ صرف ایسے شخص کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا جس کا کوئی دین نہیں ہے، یا جس کا کوئی ایمان نہیں ہے، یا جس کا کوئی عقیدہ نہیں، بلکہ یہ لفظ جو بے دین ہے یہ ایسے اشخاص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے فیتھ کو شفٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی فیتھ کے اندر چلے گئے، کبھی کسی فیتھ کے اندر چلے گئے، کبھی کسی اور فیتھ کے اندر چلے گئے۔ اور آج کی دنیا میں سوشل میڈیا پر بے شمار آپ کو خبریں ایسی ملیں گی، کبھی جو شخص ہے وہ کرسچن تھا اب وہ مسلم ہو گیا، کوئی مسلم تھا وہ کرسچن ہو گیا، تو وہ کسی ایک ایمان پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ کوئی کرسچن ہے وہ پہلے ہندو ہوا پھر مسلمان ہوا، اچھا کوئی مسلمان تھا پھر وہ مسیح ہوا، پھر مسلمان ہوا، پھر مسیح ہوا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں نظر آئیں گی، اور یہاں پر یہی لفظ جو ہے وہ بے دین ایسے لوگوں کے لیے بزرگ یہودا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بے دین ہے۔ یہ ود دا پیسیج آف ٹائم، ماحول کو دیکھتے ہوئے، روپے پیسے کو دیکھتے ہوئے، سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو جو ہے وہ شفٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان کی ڈاکٹرین کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے جو ہے وہ بدل ڈالتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان کی انٹرنس کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ لوگ انٹر کب ہوتے ہیں۔ جب انٹرنس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تب لوگ انٹر ہوتے ہیں چپکے سے جب کلیسیا سو رہی ہوتی ہے، یعنی جو مقدسین ہیں وہ سو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ کون ٹھیک طرح سے آ رہا ہے یا کون غلط کوئی فیتھ لے کر آ رہا ہے یا پھر ڈاکٹرین لے کر آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ تب آتے ہیں جب کلیسیا سو رہی ہے، اور آپ میں سے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی فیور کرتے ہیں یا ان کو موقع دیتے ہیں۔ اور جب مکمل طور پر بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہمارے ساتھ تو جو ہے وہ 2 ہاتھ ہو گئے ہیں یا کوئی الگ سے سین پارٹ ہو گیا ہے، اور بعد میں پھر یہ پچھتاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے آپ بھانپیں، پرکھیں، ان کے ایمان کو چیک کریں، ان کی ڈاکٹرنس کو چیک کریں، ان کے عقائد کو چیک کریں کہ آیا یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور جب چپکے سے آنے کی بات کرتے ہیں تو آج بھی ہمارے ہاں ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے پلپٹ پہ کھڑا کس بندے کو کرنا ہے، اس کا فیتھ کیا ہے، اس کا کریڈ کیا ہے، وہ کلام کا حقیقی خادم ہے بھی یا نہیں، بائبل کو اس نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں۔ اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بڑے نعرے شعرے لگاتا ہے، بڑا اچھا ہے، جو شیلا ہے، بڑی اچھی آواز ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم
اس کو پلپٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ وہ ٹرینیٹیرین ہے, مونوتھسٹ ہے, پولیتھسٹ ہے, کیا ہے, مسیانک ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتہ. بس یہ ہے کہ بھائی بندہ کلام بڑا اچھا سناتا ہے, بس کلام اچھا سناتا ہے, تو بعد میں پتہ لگتا ہے جی اس کی تو ڈاکٹرین ہی ٹھیک نہیں, اس کا تو فیتھ ہی ٹھیک نہیں, اس کو اپنے عقیدے کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور جیوز کے تعلق سے ہمیشہ ان کو کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے یا اپریشیٹ بھی ان کو کرنا چاہیے کہ وہ جب سیناگوگز میں کسی شخص کو کلام سنانے کے لیے یا کلام پڑھنے کے لیے, شریعت کا تفسیر کرنے کے لیے کھڑا کرتے تھے, تو وہ کسی للو پنجو کو کھڑا نہیں کرتے تھے کہ آئیں جی آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں. وہ باقاعدہ چیک کرتے تھے کہ کس شخص کے پاس شریعت کا مکمل طور پر نالج ہے یا کون پڑھا لکھا شخص ہے. وہ اس بندے کو سیناگوگ میں جو ہے وہ پلپٹ پر کھڑا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں کہ کون کیا سنا رہا ہے, کون کیا سن رہا ہے, کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کہاں سے پڑھا ہے. بس ایک پلپٹ کا جو ہے وہ ایک کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک نشہ ہے کہ میں نے پلپٹ پہ کھڑا ہونا ہے اور پھر میں نے منادی کرنی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا باہر آنے کی بھی ضرورت ہے. اور جب چپکے سے ہم آنے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ان کے تعلق سے کلیسیا کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. اگر آپ متی 13ویں باب کو پڑھیں گے, پھر متی 24ویں باب کو پڑھیں گے, وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اینڈ ٹائمز کے تعلق سے بتایا ہے, فالس پروفٹس کے تعلق سے بتایا ہے, فالس مسایہ کے تعلق سے بتایا ہے. اور غلطیوں دوسرے باب کے اندر بھی بزرگ پالوس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اعمال 20ویں باب کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. پھاڑنے والے بیڑیوں کے تعلق سے کہا گیا ہے, بلیک شیپس کے بارے میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. دوسرا پطرس دوسرا باب وہ تو پورا کا پورا جو خط ہے وہ اسی نوعیت کا ہے, اور وہ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ آپ نے جو فالس پروفٹس, اپوسٹلز اور ٹیچرز ہیں وہ کیسے ہیں اور کیسے چرچ کو آ کے ڈسٹرائے کرتے ہیں. دوسرا یوحنا اگر آپ پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. پہلے تیموتھیوس میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی بزرگ پالوس تیموتھیوس کے وسیلہ سے پرسنلی بھی اس کو آگاہی دیتا ہے, اور پھر چرچ کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ مندرج کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں کلیسیا میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں یہ پہلے سے ہی مینشن کر دی گئی تھیں. اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے, چرچ سو رہا ہے, چرچ از ان سلیپنگ موڈ. اس کی وجہ سے جو ہے پھر آپ کو یہ فالس پروفٹس کا اور فالس ٹیچرز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اب چپکے سے آگے پہلے بتا دیا گیا, اور ہم نے اب اس سے کیسے بچنا ہے. یاد رکھیں کہ آپ جب تک اپنے ایمان میں اسٹرانگ نہیں ہیں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو فیتھ شفٹر کے طور پر نظر آئیں گے. آپ اس ایمان میں آ جائیں, آپ اس ایمان میں آ جائیں, آپ اس ایمان میں آ جائیں, تو ان کا اپنا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے, تو آپ کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ گھماتے پھراتے رہیں گے. تو ایمان میں ترقی کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد روح القدس میں آپ نے دعا کر کے جو ہے وہ ان سے بچنا ہے. لوکا 22ویں باب کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا جاگو اور دعا کرو. اس کے بعد اعمال 20ویں باب کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی بزرگ پالوس جو ہیں وہ دعا کرنے کے تعلق سے بتاتے ہیں. دوسرا تھسلنکیوں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو اس کے لیے ہمیں جاگنا ہے, ہمیں کیئرفل رہنا ہے. وارننگز ہمیں دے دی گئی ہیں, اور اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح دھوکے اور فریب جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے رہیں گے. اس کے بعد جب ان کی ڈاکٹرن کی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو یہ جو لوگ خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے جو ہے وہ بدل ڈالتے ہیں, یہ خدا کے فضل کو بگاڑتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک کلٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہم ڈیٹیل میں تو نہیں اس کو کریں گے کیونکہ اگر مکمل طور پر تفصیل میں اس پر بات کی جائے تو اٹ کین ٹیک آورس. تو یہاں پر جو کلٹ ہمیں نظر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اینٹی نومینز. اور یہ جو لفظ نومین ہے یہ یونانی کا لفظ نوموس سے نکلا ہے, جس سے مراد ہے شریعت یا قانون, لا. اور یہاں پر یہ ایسا ایک گروہ ہے جو خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ فضل کے وسیلہ سے آپ کو نجات مل گئی ہے, اب آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, جو آپ کا دل کرتا ہے, جیسا آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. اب آپ فضل کے نیچے ہیں اور فضل جو ہے وہ آپ کو بچا لے گا. کئی ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے معاشرے کے اندر, وہ کہتے ہیں جی ہم فضل کے وسیلہ سے بچا لیے گئے, اب ہمیں کوئی بھی عدالت میں نہیں لا سکتا, خدا نے ہمیں عدالت سے بھی بری کر دیا, اکاؤنٹیبلٹی سے بھی بری کر دیا. اور جسم کے کام ابھی تک ان کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور اگر آپ غلطیوں 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں 21ویں 22ویں 23ویں آیت میں وہ سارے جو جسم کے کام ہیں وہ سارے ایمانداروں کے اندر ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہم پر فضل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم واپس جو ہے وہ گناہ کے دلدل میں گریں. اب فضل کی وسیلہ سے اگر ہم بچائے گئے ہیں تو پھر ہمارا روح جان بدن, ہماری نیچر, ہمارا مائنڈ سیٹ, ہمارا ہارٹ, ہماری سول, ہمارا سوچنا, خیالات, جذبات, احساسات, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رینیو کی گئی ہیں فضل کے وسیلہ سے. تو ہمیں ان میں
بڑھنا ہے، ہولینس کی طرف بڑھنا ہے. اور اگر آپ رومیو 6 باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر بھی بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ ہم پر فضل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم اور زیادہ گناہ میں گریں، بلکہ فضل اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم گناہ سے باز رہیں. تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ گریس جو ہے، گریس از ناٹ اے لائسنس ٹو سن. یہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے یا کوئی لائسنس نہیں ہے کہ آپ گناہ کی طرف جو ہے وہ اس کی دلدل میں جو ہے وہ دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اینڈ ٹائم پہ کیا ہوگا کہ آپ کو ججمنٹ کے نیچے آنا پڑے گا. اور بہت سارے مسیحیوں کا یہ بھی اب ایک عقیدہ بن چکا ہے کہ نہیں اب ہم فضل کے وسیلہ سے بچا لیے گئے ہیں تو اب ہماری ججمنٹ بھی کوئی نہیں ہوگی. بھائی اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر آپ بھی ججمنٹ کے انڈر ہی ہیں. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی عدالت نہیں ہوگی. جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ اس پر پورا نہیں اتریں گے، آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں، اپنی رپورٹس میں فیل ہو گئے، یو آر آلسو انڈر دا ججمنٹ. تو یہ اپنے ذہن سے ان چیزوں کو نکال دیں. اور اگر آپ پہلا پطرس اس کا 4 باب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر خدا واضح انداز میں بزرگ پطرس کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا تو اپنے گھر سے عدالت شروع کرے گا تو پہلے چرچ کی عدالت شروع ہوگی. آئیں جی اپنی ذرا رپورٹس پیش کریں. تو ان چیزوں سے آپ نکلیں. تو گریس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گریس سے مراد یا فضل سے مراد یہ ہے کہ اب ہم فضل کے وسیلہ سے بچا لیے گئے ہیں. دا پلیس ویئر وی ور بینگ فیلڈ، اب اس گیپ کو فل کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے اور ہمیں فضل کے وسیلہ سے بچا لیا ہے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں ہمیں فیور دی گئی ہے، اور یہ فیور جو ہمیں دی گئی ہے یہی گریس آف گاڈ ہے. اب گریس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امورالٹی کی طرف چلتے چلے جائیں یا ہم برے کاموں میں دھنستے چلے جائیں، حرام کاری کریں، یا اس طرح کی ساری جو فلیش کے کام ہیں ان میں ہم بڑھتے چلے جائیں اور بعد میں پھر خدا کی عدالت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب ڈینائی آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح کا انکار کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کب کیا جاتا ہے؟ آپ کو لالچ دے کر اس کا انکار کروایا جا سکتا ہے. پرسیکیوشن جب آتی ہے تب اس کا انکار لوگ کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کو مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، فزیکلی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، سوشلی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکلی طور پر آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے. وہ ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کا انکار کریں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی مسیح کا انکار کرنے کے تعلق سے ابھار رہا ہے یا آگاہی دے رہا ہے یا کہتا ہے کہ مسیح کا انکار کرو تو پھر سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے اینٹی کرائسٹ اسپرٹ کام کر رہی ہے. اور اگر آپ دوسرا یوحنا پڑھیں گے، پہلا یوحنا کا خط اور اس کے 4 باب کا بھی مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مندرج ہوتی ہوئی ملیں گے. تو یاد رکھیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اینٹی کرائسٹ اسپرٹ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور ہمیں ہر حال میں کسی بھی طور سے خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کرنا. نہ ہم اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم اس کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم اس کے مجسم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، نہ ہم اس کی مصلوبیت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم اس کی صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جو بھی اناجیل میں لکھا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پروفیسیز کی گئی ہیں، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں، کل بھی رکھیں گے اور ہمیشہ اسی ایمان پر قائم رہیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کرنے والے جو لوگ ہیں بے دین ہیں، خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدلنے والے ہیں، مسیح کا انکار کرنے والے ہیں، جو اینڈ رزلٹ ہے ان کا وہ جہنم کی آگ ہے. کیونکہ یہاں پر واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کا جو ذکر ہے وہ قدیم زمانے سے ہی لکھ دیا گیا ہے. اب ایسے لوگ، ایسے کام کرنے والوں کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ ہیل ہے، وہ جہنم ہے، وہ آگ ہے، اور ان سے انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اور اسی سیشن کو جب ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے تو یاد رکھیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ایسی کلٹس اور ڈاکٹرنس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور اپنے چرچ کو دیکھنا ہے کہ چرچ کس حالت میں ہے. اور اگر ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو اپنے چرچ سے نکالیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں. اگر وہ آپ کی طرف آتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتے تو ان سے السلام علیکم کہہ کے ان کو کہیں جی آپ کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. اور ہم ایسی کسی ڈاکٹرن کو نہیں مانتے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو فضل ہم پر ہوا ہے خدا کا، اس کو ہم شہوت پرستی سے بدل ڈالیں. ہمارا کام ہے اب ہم ہولینس میں بڑھیں. امورل کام جو ہیں، حرام کاری جو ہے، باقی جو فلیش کے کام ہیں، ان سے ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے. اب ہم نے دوبارہ ان کی طرف نہیں جانا، اور ہم کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں یہ واضح ہمیں کہہ دیا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا.
اور جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ تو اسی سیشن کی روشنی میں ہمیں جو یہ شخص ہیں سرٹن مین ہیں، ہمیں ان کی انٹرنس پر غور کرنا ہے، ان کی ڈاکٹرین پر غور کرنا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے ہمیں ان کا رزلٹ بھی انہیں بتانا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ سیشن آپ کے لیے، آپ کے کلیسیا کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے باعث برکت ٹھہرے گا، اور اسی بے دینی کے تعلق سے یا ججمنٹ کے تعلق سے جو اگلا ہمارا سیشن آئے گا وہ آیت نمبر 5، 6 اور 7 پر ہم تھوڑی سی فیٹ آف اسرائیل، فیٹ آف فالن اینجلز اور فیٹ آف سدوم اینڈ گمورا پر تھوڑی سی بات کریں گے، جو کہ ہمارے لیے السٹریشنز کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔